اس وقت جہاں پوری دنیا کا فوکس غزہ میں ہونے والی اسرائیل فلسطین وار پر ہے، وہیں دوسری طرف پچھلے 1.5 سال سے جاری رشیا یوکرین وار میں بھی بہت بڑا ٹوئسٹ آ چکا ہے۔ امریکہ اور نیٹو اس وقت یوکرین کو وار ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اس سڈن چینج کی وجہ ہمیں ٹائم میگزین میں پتہ چلتی ہے، جو کہ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں کہ یوکرین اس وار میں اب اکیلا رہ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور یوکرینین آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ یوکرینین پریزیڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن پاورز نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ امریکہ اور نیٹو رشیا کے خلاف اتنا پروپیگنڈا اور سینکشنز کے باوجود بھی رشیا آج اتنا پاورفل کیسے ہے۔ تمام نیٹو کنٹریز مل کر بھی رشیا کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں، اور اس کے علاوہ یہ 20ویں صدی کے وہ لمحات ہیں جب تمام کنٹریز امریکہ کی غلامی سے آزاد ہو کر ایک پولر ورلڈ بن جائیں گی۔ تھرل ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 24 فروری 2022 کی صبح رشیا نے یوکرین پر ان 3 سائڈوں سے لاکھوں سولجرز اور ٹینکس کی مدد سے حملہ کر کے ان ہائی لائٹڈ ایریاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ویسٹرن نیشنز کی یوکرین کو ان لمیٹڈ ویپن سپلائی کے باوجود بھی وہ رشیا کو ہرا نہیں پائے۔ ویسٹرن میڈیا کے مطابق یوکرین یہ وار جیت رہا ہے، رشیا ڈیفالٹ کرنے والا ہے اور پوٹن کی حکومت ختم ہونے والی ہے، لیکن ان سب باتوں کا ریئلٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رشیا پر سینکشن لگانے کے آئیڈیا کو 100 سے بھی زائد کنٹریز نے ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ رشیا کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز موجود ہیں، اور رشیا دنیا کا سب سے بڑا نیچرل ریسورسز سپلائر بھی ہے۔ سینکشنز کے بعد رشیا کی سپلائی لائن اور بھی پاورفل ہو گئی ہے، اور رشیا کے پاس اتنا پیسہ اور پاور آ چکی ہے کہ وہ اس جنگ کو آگے 5 سالوں تک ایزیلی کنٹینیو کر سکتا ہے۔ سینکشنز کی وجہ سے رشین کرنسی کی ویلیو بالکل ہی لو ہو گئی تھی، مگر رشیا کی مینجمنٹ نے رشین روبل کی ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے فارنر کرنسیز پر پابندی لگا دی، اور تمام بڑے انویسٹرز کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ان کو اپنی 80% سیونگ رشین کرنسی کے اندر رکھنی ہوں گی، جس کی وجہ سے رشین روبل کی ڈیمانڈ پھر سے بڑھ گئی۔ یوکرین کے پاس اپ گریڈڈ ویپنز تو موجود ہیں، لیکن یوکرین آرمی کے پاس ان ویپنز کو یوز کرنے کے لیے مین اسٹریٹجی اور پریکٹس موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یوکرین دور دور تک ون کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر یوکرین امریکہ اور نیٹو کی بات مان کر رشیا کے ساتھ پیس ٹریٹی سائن کر لیتا ہے تو وہ نہ صرف امریکہ بلکہ نیٹو کی بھی شکست ہوگی، اور یوکرین کو اپنے 20% ایریا سے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتا ہے۔ اس ہار کی وجہ یوکرین کے پریزیڈنٹ کی پور لیڈرشپ ہے، ایسا امریکہ اور نیٹو کا کہنا ہے۔ بلینز آف ڈالرز سپینڈ کرنے کے باوجود بھی امریکہ اور نیٹو کی ہار یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اب یہ اتنے پاورفل نہیں رہے، اور اصل پاور کسی اور کنٹری کے پاس موجود ہے۔ اب پوری دنیا مغرب سے مشرق کی طرف شفٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آنے والے کچھ مہینوں میں ہماری دنیا بدلنے جا رہی ہے، پاور بیلنس شفٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے نتائج اچھے نکلتے ہیں یا برے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے کہ آپ تھرل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیں۔